الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ موضوع پہ مسح کرنا، دیکھیں نبی علیہ السلام نے موضوع پر نبی علیہ السلام کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، چاہے وہ موزے، جرابیں آپ کہہ لیں، آج کل جیسے کپڑے کی ہوتی ہیں، کاٹن کی یا باری یا آپ جمڑے کا کہہ لیں، اور نبی علیہ السلام کو موضوع پہ مسح کرتے دیکھا گیا، صحابہ سے روایتیں ملتی ہیں۔ اور اصل میں افضل بھی یہی ہے کہ موزے اگر پہنے ہیں تو افضل یہی ہے کہ اس کو اوپر مسح کر لیں، سنت کو زندہ کریں، مسح کریں، اتاریں نہ۔ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں اتار لیں، اختلافی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر وضو کر کے پہنی ہو پھر یہ مسئلہ ہے، اگر وضو کر کے آپ نے پہنی ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو جرابوں پہ مسح آپ کر سکتے ہیں، موضوع پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اب اس میں مدت کا مسئلہ دیکھیں، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، 24 گھنٹے آپ کہہ لیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ مسح شروع کب ہوگا؟ جیسے آپ نے فجر کے نماز سے پہلے آپ نے وضو کر کے جرابیں پہن لی ہیں، موزے پہن لی ہیں فجر کی، اب 9، 10، 11 بجے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب ظہر کے وقت آپ مسح کر سکتے ہیں اس کے اوپر جرابوں پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ مسح کر رہے ہیں وہاں سے 24 گھنٹے شروع ہوں گے، دن اور رات، یعنی کہ آپ نے فجر سے پہلے وضو کر کے جرابیں پہن لی ہیں تو وہاں سے 5 نمازیں نہیں آپ نے گننی، وہ لوگ 5 نمازیں گنتے ہیں وہاں سے نہیں، جب آپ پہلا مسح کریں گے وہاں سے۔ آپ نے پہلا مسح کہاں سے کیا؟ آپ کا جیسے فجر کے بعد آپ نے فجر سے پہلے وضو کر کے جرابیں پہن لی، اور 9، 10 بجے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ظہر والے آپ مسح کرتے ہیں، تو جب مسح کرتے ہیں وہاں سے 24 گھنٹے اگلے دن ظہر تک آپ مسح کر سکتے ہیں۔ ظہر سے پہلے آپ مسح کر لیں تو ٹھیک ہے نا۔ ظہر کا ٹائم ہو چکا تو آپ کو 24 گھنٹے پورے ہوئے، پھر آپ مسح نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس سے پہلے آپ مسح کر لیں تو وضو آپ کا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، وضو کا ٹائم چل سکتا ہے آگے تک، عصر تک، لیکن مسح کا ٹائم ظہر تک ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس سے پہلے مسح گھنٹہ 2 گھنٹہ کر لیتے ہیں، وضو کر کے مسح کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا مسح کا ٹائم تو ختم ہو جائے گا، ظہر ٹائم، لیکن آپ کا وضو وہ چلتا رہے گا آگے تک، چاہے عصر تک لے جائیں، مغرب تک لے جائیں۔ تو یہ ٹائم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے آپ پہلا مسح کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ آ گیا۔ اب دیکھیں، اس میں ایک بات اور میں واضح کر دوں، عورتوں اور مردوں کے حکام یکساں ہیں شریعت کے۔ ہاں، کوئی الگ سے کوئی دلیل آ جائے عورتوں کے حق میں تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی دلیل نہیں آتی تو ہم دونوں کے احکام شریعت کے یکساں ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت کو امام کے پیچھے تالی بجانے کا حکم ہے، اگر امام غلطی کر دے، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، لیکن اگر مرد پیچھے ہوں، مردوں نے کوئی لقمہ دینا ہے امام کو تو وہ سبحان اللہ کہیں گے، تو یہاں تو دلیل آ گئی الگ۔ یہ مسجدیں عورتوں کے لیے افضل نماز گھر میں ہے، مردوں کی جماعت کے ساتھ، جو جماعت فرض جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ افضل ہے، مسجد میں فرض رکھتے ہیں جو ہوتی ہیں وہ مسجد میں افضل ہے جماعت کے ساتھ، تو یہاں پہ بھی دلیل آ گئی۔ لیکن بعض لوگوں نے عورت کے سجدے کو الگ کر دیا، مرد کے سجدے کو الگ کر دیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تقریباً اصول یہی ہے کہ سب کے احکام برابر ہی ہیں، مردوں اور عورتوں کے۔ کوئی دلیل سے الگ کر دیے جائے عورتوں کو الگ بات ہے، مردوں کو الگ کر دیا جائے دلیل سے الگ بات ہے، لیکن عام حکم سیم ہی ہے۔ اور جو سجدوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، عورت کا سجدہ اس طرح، مرد کا سجدہ اس طرح، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس طرح اصولی باتیں تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں، لیکن جہاں جہاں الگ بتا دیا جائے وہاں پہ اب الگ سمجھیں، جہاں پہ الگ احکام نہیں بتائے تو پھر آپ عورتوں اور مردوں کے سیم ہی احکام سمجھیں گے۔